بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ ہونا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے اوپر کئی طرح کے دلائل قائم ہیں، اور اس کے ثبوت میں کئی ایک دلائل ہیں، جن میں سے شرعی دلائل ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ کچھ حسی دلائل ہیں جن کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے کئی ایک لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ فرمایا اسی دنیا میں، اور اس کے کچھ عقلی دلائل بھی ہیں کہ ہم سب کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے پہلے کچھ شرعی دلائل پیش کرتے ہیں، جیسا کہ مؤلفین نے پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں مؤلفین کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور بہت ساری آیات اور رسول کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بلی وربی لتبعثن، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ قرآن شریف کی سورہ تغابن کی آیت ہے، جس میں اللہ نے ایک دم صاف صاف فرما دیا کہ سب کو اٹھنا ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن شریف میں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ لوٹائیں گے۔ تو اس آیت میں بھی دوبارہ زندہ کیے جانے کی صراحت موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پھر سور میں پھونکا جائے گا، جو کوئی بھی اس کی آواز کو سنے گا وہ اپنی گردن کو مائل کرے گا اور بلند کرے گا، پھر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سبھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے، گویا کہ وہ ہلکی پھوہار ہوگی یا سائبان، یا راوی کو شک ہے کہ اس سے لوگوں کے جسم اگنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے، گویا کہ وہ ہلکی پھوہار ہوگی یا سائبان، اس سے لوگوں کے جسم اگنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سبھی اٹھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ اور فرمان ہے قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دے دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے اسی چیز کو دوبارہ جو ہے وجود میں لانا کون سا مشکل ہے؟ تو جس نے اللہ نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم مٹیوں میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث سے چند دلائل تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہم سب کو حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ اور اب جو ہے ہم
اگلے سبق میں کچھ دیگر دلائل جو کہ حسی ہیں ان کو ہم اگلے سبق میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کا حساب و کتاب جو ہے اچھائی کے ساتھ گزار دے اور ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔